فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سیمی زوار. ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی. اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 7. کتاب کے صفحہ نمبر 89 پہ ہم موجود ہیں اور یہاں پر خطبہ 183 پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں. امید ہے کہ یہ ہم 2 نشستوں میں مکمل کر لیں گے، یا 2 میں نہ ہوا تو تیسری میں مکمل ہو ہی جائے گا. آئیے ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. لکھا ہے یہ جو خطبہ ہے یہ خداوند عالم کی قدرت، فضیلت قرآن کریم اور تقوی کی وصیت کے بارے میں ہے. آئیے خطبے کی سند پڑھتے ہیں. اگرچہ ہمیں یہ خطبہ سید رضی سے قبل کی کتب احادیث میں نہیں ملا، مگر سید رضی رحمۃ اللہ کے بعد اس خطبے کو اپنی کتابوں میں ذکر کرنے والوں میں سے بعض نے کچھ مقامات پر اسے کچھ یوں ذکر کیا ہے جو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ نہج البلاغہ کے علاوہ کوئی اور مآخذ بھی ان کی دسترس میں تھا. جن افراد نے اس خطبے کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے من جملہ ان میں سے ایک زمخشری ہیں، زے میم خیش شین رے چھوٹیے، جنہوں نے اپنی کتاب ربیع الابرار میں اس خطبے کا وہ حصہ نقل کیا ہے جو آتش جہنم کی قسموں کے بیان پر مشتمل ہے. ابن اسیر نے بھی اپنی کتاب نہایہ میں اس خطبے کے نہایت پیچیدہ الفاظ کی تشریح کی ہے. اس کے علاوہ سید ہاشم بہرانی بے ہے رے الف نون چھوٹیے، انہوں نے اپنی کتاب برہان میں اس خطبے کے مختلف حصے بیان کیے ہیں جو نہج البلاغہ میں بیان شدہ حصوں سے مختلف ہیں، اور یہ اختلاف اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ سید ہاشم بہرانی کی دسترس میں نہج البلاغہ کے علاوہ کوئی دوسرا ماخذ بھی تھا. حوالہ نوٹ کیجئے، مصادر نہج البلاغہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 459. اور ہم خطبے کی سند پڑھنے کے بعد اب پڑھنے جا رہے ہیں ہیڈنگ خطبہ ایک نگاہ میں. لکھا ہے کہ یہ خطبہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے نہایت فصیح و بلیغ خطبات میں سے ہے جس میں مختلف مسائل بیان کیے گئے ہیں. سید رضی رحمۃ اللہ کی روش انتخاب کے سبب بعض مقامات پر اس خطبے کے مختلف حصوں کا باہمی ربط مبہم رہ گیا ہے. بہرحال اس خطبے میں 5 اہم مسائل پر بحث ہوئی ہے. 1. خدا تعالیٰ کی بعض صفات جمال و جلال کا بیان جو کہ بہت پرمغز تعبیرات پر مشتمل ہے. 2. قرآن مجید کا تعارف اور اس کی کچھ اہم خصوصیات کا بیان. 3. تقوی اور پرہیزگاری کی تاکید اور اس کے آثار و برکات کا بیان. 4. قیامت نیز دوزخ کی وحشت ناک آگ اور اسے تحمل کرنے سے انسانوں کی ناتوانی کا تذکرہ. اور 5واں پوائنٹ ہے کہ آتش دوزخ سے نجات اور اس سلسلے میں دنیاوی وسائل سے بہرہ مندی کے طریقوں کا بیان کہ ان میں سب سے اہم محروموں اور لاچاروں کی مدد کرنا. اب ہم پیج 90 پر آ گئے ہیں اور یہاں پر خطبے کا پہلے حصے کا آغاز ہو رہا ہے. آغاز سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ اس خطبے کے یعنی خطبہ 83 کے ٹوٹل 6 حصے ہیں. آئیے سب سے پہلے ہم پہلا حصہ پڑھتے ہیں. عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے آپ کی سماعتوں کی نظر. الحمدللہ المعروف من غیر سے سٹارٹ ہے اور ختم ہو رہا ہے. وَلِكُلِّ أَجَلٍ کتابہ.
آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما. تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو بن دیکھے جانا پہچانا ہوا اور بے رنج و تعب اٹھائے ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. اس نے اپنی قدرت سے مخلوقات کو پیدا کیا اور اپنی عزت و جلالت کے پیش نظر فرما رواؤں سے اطاعت و بندگی اور اپنے جود و عطا کی بدولت باعظمت لوگوں پر سرداری کی. وہ اللہ جس نے دنیا میں اپنی مخلوقات کو آباد کیا اور اپنے رسولوں کو جن و انس کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے دنیا کو بے نقاب کریں اور اس کی مضرت میم زواد رے پہ تشدید ہے اور تے و نون غنہ مضرتوں سے انہیں ڈرائیں دھمکائیں، اس کی بے وفائی کی مثالیں بیان کریں اور اس کی صحت و بیماری کے تغیرات سے ایک دم انہیں پوری عبرت دلانے کا سامان کر دے اور اس کے عیوب اور حلال و حرام کے ذرائع اکتساب اور فرما برداروں اور نافرمانوں کے لیے بہشت و دوزخ اور عزت و دولت کے جو سامان اللہ نے مہیا کیے ہیں انہیں دکھلائیں. میں اس ذات کی طرف ہمتاً متوجہ ہو کر اس کی ایسی حمد و ثنا کرتا ہوں جیسی حمد اس نے اپنی مخلوقات سے چاہی ہے. اس نے ہر شے کا اندازہ اور ہر اندازے کی ایک مدت اور ہر مدت کے لیے ایک نوشتت قرار دیا ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور اب آئیے پیج 91 پر ہم آ گئے ہیں. شرح و تفسیر پڑھتے ہیں. یہاں پر سب سے پہلی ہیڈنگ ہے امتوں کی ہدایت میں انبیاء علیہ السلام کا کردار. تفصیلات ہیں کہ قابل ذکر نقطہ یہ ہے کہ ابن ابی الحدید معتزلی جب اس خطبے پر پہنچتے ہیں تو اس کی فصاحت و بلاغت سے بہت متاثر ہوتے ہیں. اس کے بعد عرب دنیا کے بہترین مصنف ابن ابی الشہمہ الف لام شین ہے میم الف حمزہ الشہمہ اسقلانی عین سین قاف لام الف نون چھوٹی ہے، ان کے ایک بہترین خطبے سے اس کا موازنہ کرتے ہوئے امیر المومنین علیہ السلام کے خطبے کی روشنی میں اس کے خطبے کی کمزوریوں کو واضح کر دیتے ہیں. وہ دونوں خطبوں کا موازنہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایسی فصیح و بلیغ عبارتیں سوائے حضرت علی علیہ السلام کے کسی اور کی زبان سے ادا نہیں ہو سکتی. وہ ان متعصب افراد کی سخت مذمت کرتے ہیں جو بعض اوقات نہج البلاغہ کے خطبوں کو دوسروں سے منسوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ایسے لوگوں کو ہوا و ہوس کا غلام قرار دیتے ہیں. حوالہ نوٹ کیجیے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید المعتزلی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 126. پھر لکھا ہے بہرحال امام علی علیہ السلام اس خطبے کے آغاز میں فرماتے ہیں کہ تمام حمد و ثنا کے لیے ہے کہ جو بن دیکھے جانا پہچانا ہو اور بے رنج و تعب اٹھائے ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور ساتھ ساتھ اس نے اپنی قدرت سے مخلوقات کو پیدا کیا اور اپنی عزت و جلالت کے پیش نظر فرما رواؤں سے اطاعت و بندگی اور اپنی جود و سخا کی بدولت باعظمت لوگوں پر سرداری کی. انورٹڈ کاما کلوز. بے شک رویتے رے واو پہ حمزہ ہے اور یہ تھے. بے شک رویت اور مشاہدہ جسم و جسمانیات کی خصوصیات میں سے ہے اور خداوند عالم اس سے بلند و برتر ہے کہ اس کا جسم ہو. اسی طرح مشقت اور کام سے تھک جانا ان کی خصوصیت ہے جو محدود قدرت کے مالک ہوتے ہیں. جس ہستی کی تمام صفات لامحدود ہیں اس کے لیے عالم ہستی کی تخلیق معمولی سی بھی مشقت و تھکاوٹ کا سبب نہیں بن سکتی. اس کائنات کی تخلیق اس کے لیے اس سے بھی زیادہ آسان ہے کہ ہم پل بھر کے لیے اپنے دوست کے چہرے کا تصور کریں، اور یہ بات بھی واضح ہے کہ تمام طاقتوروں کی طاقت اس کی طاقت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. ہم آگے ہیں پیج 92 پر. پھر لکھا ہے کہ وہ ایک طوفان یا کڑکتی بجلی یا زلزلے یا سیلاب کے ذریعے تمام چیزوں کو نابود کر سکتا ہے، اور پانی، ہوا اور زمین سے جو انسانی حیات، آرام و سکون کے ذرائع ہیں موت کا سامان پیدا کر سکتا ہے. آگے لکھا ہے کہ وساد العظما بجودہ، یہ جو جملہ ہے اس
اس حقیقت کی جانب ایک لطیف اشارہ ہے کہ انسان جو جود و سخاوت کے ذریعے عظمت و بزرگی حاصل کر سکتا ہے، جتنی اس کی سخاوت زیادہ ہوگی اتنی ہی اس کی عظمت بھی زیادہ ہوگی، چونکہ زمین و آسمان کی تمام نعمتیں اس کی طرف سے ہیں اور دوسری طرف اس کا خوانے نعمت ہر جگہ پھیلا ہوا ہے اور سب ہی اس کی عنایتوں سے بہرہ مند ہو رہے ہیں، لہٰذا وہ ہر عظیم سے عظیم تر ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام خدا بند عالم کی کچھ صفات، انسان کی تخلیق، غرض خلقت اور انبیاء علیہ السلام کے نظام تعلیم و تربیت کی طرف ہماری توجہ مبذول کراتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ترجمہ: وہ اللہ جس نے دنیا میں اپنی مخلوقات کو آباد کیا اور اپنے رسولوں کو جن و انس کی طرف بھیجا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام بعثت انبیاء علیہ السلام کی غرض و غایت کو چند نکات میں سموتے ہوئے فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما کہ تاکہ وہ ان کے سامنے دنیا کو بے نقاب کریں اور اس کی مضرت و میم زواد رے تے وارون غنہ سے انہیں ڈرائیں، دھمکائیں اور اس کی بے وفائی کی مثالیں بیان کریں اور دنیا پرستی کے عیوب کو ان پر واضح کریں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ جی ہاں، دنیا کا زرق برق غفلت میں ڈالنے والا اور یہاں کی عیاشیاں فریب دینے والی اور مقام و منصب گمراہ کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا بند عالم کی جانب سے آنے والے انبیاء علیہ السلام کے اہداف میں سے ایک انسانوں کو مسلسل تنبیہ کرنا تھا تاکہ وہ اپنی خلقت کے اصل ہدف و غرض سے غافل نہ ہوں اور جال میں بکھرے ہوئے دانوں کے پیچھے نہ جائیں، بلکہ دنیا کو ایک پل کی حیثیت سے دیکھیں یا اس مسافر خانے کی حیثیت سے کہ جس میں یا چند راتوں کے لیے قیام کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد امام انبیاء علیہ السلام کے دیگر مقاصد بیان فرماتے ہیں۔ مولا ہم آگے پیج 93 پر، ترجمہ انورٹڈ کاما میں کہ اور اس کی صحت و بیماری کے تغیرات سے ایک دم انہیں پوری عبرت دلانے کا سامان کر دیں اور اس کے عیوب اور حلال و حرام کے ذرائع اکتساب الف کاف تحسین الف بے اور فرما برداروں اور نافرمانوں کے لیے جو بہشت و دوزخ اور عزت و دولت کے سامان اللہ نے مہیا کیے ہیں دکھلائیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مذکورہ اہداف کے علاوہ انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام تین دیگر اہم اہداف رکھتے ہیں۔ نمبر 1، اس چند روزہ زندگی میں پیش آنے والے عبرت انگیز واقعات کا بیان۔ مثلاً ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کچھ صحت مند اور تندرست لوگ اچانک ہی بیمار ہو کر بستر سے لگ جاتے ہیں اور معمولی سی بھی حرکت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، جبکہ اس کے برعکس بعض قریب المرگ مریض دیکھتے ہی دیکھتے تندرست ہو جاتے ہیں اور بیماری کے بستر سے اٹھ کر زندگی کی سرگرمیاں دوبارہ سے شروع کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، حلال و حرام کا بیان جو انبیاء علیہ السلام کے مشن کا اہم ترین حصہ ہے۔ نمبر 3، مادی اور معنوی اجر و ثواب اور عذاب کا بیان، مادی پاداش کی مثال جیسے جنت و دوزخ اور معنوی پاداش کی مثال جیسے احترام و تحقیر وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں فرمان الہی کی اطاعت کے لیے محرک ہو سکتی ہیں۔ اور اب نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ لیحجموا، یہ عربی کا ایک ورڈ ہے، لیحجموا کی تعبیر اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء الہی علیہم السلام واضح بیانات اور سامع سین الف میم عین کے دل و دماغ کو چھو لینے والی مختلف تعبیرات کے ذریعے اپنے تبلیغی اہداف کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ پیج 94، اس حصے کے آخر میں امام علیہ السلام ایک بار پھر حمد الہی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اس ذات کی طرف ہمتاً متوجہ ہو کر اس کی ایسی حمد و ثنا کرتا ہوں جیسی حمد اس نے اپنی مخلوقات سے چاہی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس بارے میں کہ مجموعی طور پر یہ جملہ کیا مفہوم پیش کر رہا ہے، نہج البلاغہ کے اکثر شارحین سربستہ کہتے ہوئے گزر گئے ہیں، لیکن اب یہاں پہ یہ جو ورڈ ہے استحمد الی فلانن، میں نے آرام سے پڑھا ہے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو، اس الف سین ہے، استحمد، یہ
پھر ہے الا فلانن کہ لغوی معنی بریکٹ پہ لکھا ہے کہ اس سے بھلائی کی تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں، اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا، اور ساتھ ہی اس سے آگے لکھا ہے کہ اس کے لغوی معنی کہ اس سے بھلائی کی تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ اس لفظ کے پیش نظر جملے کا مفہوم یوں ہوگا کہ میں اس کی اس طرح حمد کرتا ہوں جیسا کہ اس نے نعمتیں عطا کر کے اپنے بندوں سے چاہی ہے۔ اس حصے کے آخر میں امام علیہ السلام دوبارہ آغاز خطبہ کی جانب لوٹتے ہیں اور دنیاوی زندگی کی محدودیت اور عالم ہستی پر حاکم دقیق نظام اور اندازوں کے بارے میں فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما کہ اس نے ہر شے کا اندازہ اور ہر اندازے کی ایک مدت اور ہر مدت کے لیے ایک نوشتہ قرار دیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے جی ہاں، اس کائنات کا ہر ذرہ حساب و کتاب کے مطابق ہوتا ہے اور ہر چیز لوح محفوظ میں ثبت ہے، نیز تمام موجودات عالم کی ایک خاص مدت ہوتی ہے جو ایک دن ختم ہو جائے گی اور ان کی زندگی کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ یہ بات تمام انسانوں کے لیے نہایت نصیحت آموز درس ہے کہ ایک طرف وہ جانتا ہے کہ دنیاوی زندگی عارضی اور ناپائیدار ہے، اور دوسری طرف ان کے تمام اعمال پوری دقت کے ساتھ بارگاہ الہی میں محفوظ ہیں۔ سامعین، یہاں پر پہلا حصہ مکمل ہوا خطبہ 183 کا، اور اب آئیے دوسرا حصہ پڑھتے ہوئے ہم پیج 95 پر آ جائیں گے۔ عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے آپ کی سماعتوں کی نظر؟ وَمِنْهَا فَالْقُرْآنُ عامرن، یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ساتھ ہی ختم ہو رہا ہے من السنتکم الذکر، اور ترجمہ اس کا پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اسی خطبے کا ایک جز، قرآن اچھائیوں کا حکم دینے والا، برائیوں سے روکنے والا، بظاہر خاموش اور در حقیقت گویا اور مخلوقات پر اللہ کی حجت ہے، جس پر عمل کرنے کا اس نے بندوں سے عہد لیا ہے اور ان کے نفسوں کو اس کا پابند بنایا ہے، اس کے نور کو کامل اور اس کے ذریعے سے دین کو مکمل کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دنیا سے اٹھایا کہ وہ لوگوں کو ایسے احکام قرآن کی تبلیغ کر کے فارغ ہو چکے تھے جو ہدایت و رستگاری رے سین تے گاف الف رے چھوٹیے کا سبب ہیں۔ لہٰذا اللہ کو ایسی بزرگی و عظمت کے ساتھ یاد کرو جیسی اپنی بزرگی خود اس نے بیان کی ہے، کیونکہ اس نے اپنے دین کی کوئی بات تم سے نہیں چھپائی اور کسی شے کو خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند بغیر کسی علامت اور محکم نشان کے نہیں چھوڑا، اور جو ناپسند امور سے روکے اور پسندیدہ باتوں کی طرف دعوت دے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ ان احکام کے متعلق اس کی خوشنودی و ناراضگی کا معیار زمانہ آئندہ میں بھی ایک رہے گا۔ یاد رکھو کہ وہ تم سے کسی ایسی چیز پر رضامند نہیں ہوگا کہ جس پر تمہارے اگلوں سے ناراض ہو چکا ہو، اور نہ کسی ایسی چیز پر غضبناک ہوگا کہ جس پر پہلے لوگوں سے خوش رہ چکا ہو۔ تمہیں تو بس یہی چاہیے کہ تم واضح نشانیوں پر چلتے رہو اور تم سے پہلے لوگوں نے جو کہا ہے اسے دہراتے رہو۔ وہ تمہاری دنیاوی ضرورتوں کا ذمہ لے چکا ہے اور تمہیں صرف شکر گزار رہنے کی ترغیب دی ہے، اور تم پر واجب کیا ہے کہ اپنی زبان سے اس کا ذکر کرتے رہو۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں پر اس خطبے کے یعنی کہ خطبہ 183 کے دوسرے حصے کا ترجمہ مکمل ہوا، اور اب ہم پڑھیں گے شرح و تفسیر، جس کو پڑھتے ہوئے ہم اگلے صفحے پیج 96 اور 97 تک پہنچ رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہیڈنگ ہے الہی ہدایت قرآن کے سائے میں، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے امام علیہ السلام اس خطبے کے پہلے حصے میں خالق و معاد، میم عین الف دال، خالق و معاد، خدا کے جلالی و جمالی صفات
قیامت کی جزا و سزا اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی بعثت اور حلال و حرام کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم ترین معجزہ اور قیامت تک کے لیے ایک مکمل دستور حیات ہے، اس کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں، نیز اس کے مختلف اوصاف کا ذکر بھی فرماتے ہیں جو سب کے سب قرآن کی جامعیت پر دلالت کرتے ہیں۔ چنانچہ مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کے قرآن اچھائیوں کا حکم دینے والا، برائیوں سے روکنے والا، بظاہر خاموش اور در حقیقت گویا اور مخلوقات پر اللہ کی حجت ہے جس پر عمل کرنے کا اس نے بندوں سے عہد لیا ہے اور اس کے نفسوں کو اس کا پابند بنایا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یوں امام علیہ السلام قرآن کے 7 اہم ترین اوصاف بیان فرماتے ہیں جو اس کی اہمیت کی نشاندہی کے لیے کافی ہیں۔ پھر یہاں پہ لکھا ہے یہ جملہ مولا کے کلام کا، کہ اب یہ عربی میں ہے، چھوٹا ہے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں بغیر غلطی کے پڑھ لیں۔ لکھا ہے آمرن زاجرن وسامتن ناطقن کا جملہ در حقیقت ان میں سے ہر ایک قرآن کی 2 صفات ہیں اور ان کے درمیان سے واو الف واو عطف حذف ہوا ہے۔ عطف حذف ہے، زال فے اور عین تے توئے فے، عطف حذف ہوا ہے، یعنی قرآن اوامر و نواہی کا حامل ہے، اور جن امور سے متعلق خاموشی بہتر ہے وہاں خاموش ہے، اور جن امور کی بابت سب کو آگاہی کرنے میں مصلحت ہے وہاں گفتگو کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو عربی کا ایک چھوٹا جملہ ہے اخذا علیہم میثاقہم کا جملہ اس عہد کی طرف اشارہ ہے کہ جو توحید اور رسالت پیغمبر سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اظہار ایمان کے وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنوں سے لیا ہے، کیونکہ جو شخص ان 2 ہستیوں پر ایمان کا اظہار کرتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس نے حکم الہی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے آگے سر تسلیم خم کیا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف عقل عطا کرنے کے ذریعے اور دوسری طرف تکوینی طور پر تے کاف واو یہ نون چھوٹی ہے، تکوینی طور پر اس عہد کو تمام انسانوں سے لے رکھا ہے تاکہ اس کے حکم کو تسلیم کریں اور اس کی کتاب پر عمل کریں۔ اور پھر یہاں پر جملہ لکھا ہے مولا کے کلام کا کہ ورتہنا علیہ انفسہم کا جملہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ جو قرآن میں بیان ہوئی ہے سورہ مدثر کی آیت نمبر 38، جس کا ترجمہ ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے، انورٹڈ کاما کلوز، سورہ مدثر آیت نمبر 38۔ پھر لکھا ہے جس طرح قرض کو ادا کیے بغیر گروی رکھی ہوئی چیز آزاد نہیں ہوتی، اسی طرح انسان بھی جب تک اپنے الہی فرائض کو پورا نہ کرے تب تک حقیقی آزادی نہیں پا سکتا۔ اور اب ہم آ گئے ہیں پیج 96 پر، مکمل کر لیا 6 پہ، 97 پہ لکھا ہے ان اوصاف کے بیان کے سلسلے میں امام علیہ السلام اس عظیم آسمانی کتاب کی دوسری 2 صفات بیان کرتے ہوئے اس کی عمیق اہمیت عین میم یہ قاف عمیق اہمیت کو مزید اجاگر فرماتے ہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہے مولا کے کلام کا کہ اس کے نہیں یہ مولا کا کلام لکھا ہے کہ اس ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ اس کے نور کو کامل اور اس کے ذریعے سے دین کو مکمل کیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہاں جی بالکل یہ مولا کا کلام ہے۔ لکھا ہے یہاں نور سے مراد وہی فیض الہی ہے جو قرآن کے ذریعے بندوں تک پہنچا ہے۔ اور یہاں پہ یہ جو جملہ ہے اکملا بہی دینہ کا جملہ الیوم اکملت لکم دینکم جو کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ کہ آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، اس آیت کی جانب اشارہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام اسلامی احکام اور قرآن کی جامعیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دنیا سے اٹھایا کہ وہ لوگوں کو ایسے قرآنی احکام کی تبلیغ کر کے فارغ ہو چکے تھے جو ہدایت و رستگاری کا سبب ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور پھر لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام یوں نتیجہ اخذ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، لہٰذا
لہٰذا اللہ سبحانہ کو ایسی بزرگی و عظمت کے ساتھ یاد کرو جیسی اپنی بزرگی خود اس نے بیان کی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنی طرف سے خدا کے لیے کوئی صفات بیان نہ کرو اور پروردگار کی عبادت کرو، بندگی اور تعظیم و تقدس کے مقام پر اپنی طرف سے کوئی چیز نہ گھڑو، بلکہ ان تمام موارد میں اسی کے احکام و ہدایت کے تابع رہو جو قرآن میں ذکر ہوئی ہے۔ اب بریکٹ پہ لکھا ہے کہ یہ تعبیر ممکن ہے کہ خدا کی صفات کے توفیقی ہونے اور عبادت الہی کے تعبدی تے عین بے دال چوٹیے جو بے ہے اس پہ تجدید بھی ہے اور پیش بھی ہے، تعبدی ہونے کی طرف اشارہ ہو، اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ پھر اس موضوع کی علت بیان کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ کیونکہ اس نے اپنے دین کی کوئی بات تم سے نہیں چھپائی اور کسی شے کو خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند بغیر کسی علامت اور محکم نشان کے نہیں چھوڑا جو ناپسند امور سے روکے اور پسندیدہ باتوں کی طرف دعوت دے، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ دوسرے الفاظ میں خداوند عالم نے اپنے تمام اوامر اور نواہی کے بارے میں اتمام حجت فرمایا ہے۔ پیج 98-99 پہ آ گئے ہیں، 98 اور 99 ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام الہی کے پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصول کو روشن اور فروع کو واضح فرمایا، لہٰذا اب کسی بھی قسم کی بدعت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ تو ان احکام کے متعلق اس کی خوشنودی و ناراضگی کا معیار زمانہ آئندہ میں بھی ایک رہے گا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب لکھا ہے کہ اس بنا پر لوگوں کو یہ بہانہ نہیں بنانا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے احکام اسی زمانے کے ساتھ مخصوص تھے اور زمانے کے تغیر کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ نئے اجتہاد بھی عمل میں لائے جائیں۔ در حقیقت امام علیہ السلام کا یہ جملہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس معروف حدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ترجمہ پڑھیں، نہیں ترجمہ تو نہیں لکھا ہوا، یہاں پر لکھا ہے، اب عربی میں ہے تو اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حلال محمد حلال الی یوم القیامت وحرامہ حرام ابدا الی یوم القیامت۔ اسی گفتگو کے ذیل میں امام علیہ السلام آسمانی احکامات کے تمام انسانوں کے لیے خواہ وہ گزشتہ زمانے کے ہوں یا آئندہ کے یا موجودہ دور کے ہوں، یکساں ہونے کی بابت تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ یاد رکھو کہ وہ تم سے کسی ایسی چیز پر رضامند نہ ہوگا جس پر تمہارے اگلوں سے ناراض ہو چکا ہو، اور نہ کسی ایسی چیز پر غضبناک ہوگا جس پر پہلے لوگوں سے خوش رہ چکا ہو۔ تمہیں تو بس یہی چاہیے کہ تم واضح نشانیوں پر چلتے رہو اور تم سے بہت پہلے لوگوں نے جو کہا ہے اسے دہراتے رہو۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ یہ سب تعبیرات اس بات کی طرف اشارہ ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اور صاحبان وحی کی تعلیمات کی بنیاد ایک ہی چیز ہے، نیز انسانوں کی سعادت و تکامل کا لائحہ عمل جو خدا کی طرف سے صاحبان وحی کے ذریعے پہنچایا گیا ہے سب کے لیے یکساں ہے، اگرچہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان زیادہ تکامل حاصل کرتا ہے، اور یہ در حقیقت توحید کی ایک شاخ ہے۔ یہ وہی چیز ہے جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے۔ آئیے قرآن کریم میں جو بیان ہوئی ہے سورہ بقرہ کی آیت 285 ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لائے، اور ان کے ساتھ مومنین بھی سب کے سب خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور کہتے ہیں کہ ہم خدا کے پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ انورٹڈ کاما کلوز، سورہ بقرہ آیت 258۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام اس حصے کے آخر میں کچھ اہم نکات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ تمہاری دنیاوی ضرورتوں کا ذمہ لے چکا ہے اور اس نے تمہیں صرف شکر گزار رہنے کی ترغیب دی ہے، اور تم پر واجب کیا ہے کہ اپنی زبان سے اس کا ذکر
کرتے رہو انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ ایک طرف اس نے تمہیں بھانت بھانت کی نعمتیں عطا کی ہیں جیسا کہ ان آیتوں میں اشارہ ہوا ہے۔ آئیے یہ آیتیں جو ہیں اس میں سے ایک ہے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 13 جس کا ترجمہ ہے کہ اور اس نے آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ دوسری ہے سورہ بقرہ کی آیت 29 ترجمہ وہی تو وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے۔ پھر لکھا ہے کہ تمام زمین و آسمان کی نعمتوں یعنی سورج کی روشنی سے لے کر حیات بخش بارش، باد نسیم کی نشاط آور جھونکوں، چشموں، نہروں اور زمین کے نیچے اور اوپر کے خزانوں تک کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف ہم نے تمہیں شکر ادا کرنے کا حکم دیا اور یہ وہ کام ہے جو رزق میں اضافے اور خدا کی نعمتوں اور عنایتوں کا دائمی ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اور تیسری طرف سے تمہیں یاد الہی کا حکم دیا یعنی وہ یاد جو دلوں کی تسکین و آرام کا باعث ہے۔ پھر آگے لکھا ہے ہم سورہ رعد کی آیت نمبر 28 سورہ رعد رے عین دال ترجمہ کی یاد رکھو کہ خدا ہی کی یاد سے دلوں کو تسلی ہوا کرتی ہے۔ سورہ رعد آیت 28۔ اور اب ہم پیج 100 پر آ گئے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ اس کے بعد سورہ اعراف کی آیت نمبر 201 ترجمہ جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں انورٹڈ کاما کلوز۔ سورہ اعراف آیت نمبر 21۔ امام علیہ السلام کا تمام واجب اور مستحب اعمال میں سے زبانی ذکر پر زور دینا اس لیے ہے کہ زبان سے ذکر پڑھنا دل کی بیداری کا باعث ہے اور یہ بیداری خیر و سعادت کی طرف اولین قدم ہے۔ اس کے علاوہ اگر زبان ذکر خدا میں نہ رہے تو یہ شیطان کے اختیار میں رہے گی اور یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ بہت سے گناہان کبیرہ زبان کے ذریعے انجام پاتے ہیں۔ یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ نعمتوں کی طرف توجہ دینا اور ان کے مقابلے میں اللہ کا شکر بجا لانا معرفت خدا کی اصل بنیاد ہے، چنانچہ علم عقائد میں بیان ہوا ہے۔ اب سامعین یہاں پر تو یہ جملہ مکمل ہو گیا اور اب اس کے بعد شروع ہو گیا ہے نکتہ یعنی نکات جو آتے ہیں، تو ان نکات کو ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ پیج 100 پہ آپ سے اجازت۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔